مسائل ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے دجال کے بارے میں. صفحہ اس کا 35 ہے اور 35 صفحے پہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور 3-4 سوالات لکھ کر بھیجتا ہے. 4 سوال ہیں. ان میں چوتھا سوال یہ ہے کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ 35 اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کانا دجال وغیرہ صفحہ 37 پر جواب ہے ترجمان القرآن رمضان شوال 64 ہجری ستمبر اکتوبر 1945 کے حوالے سے. یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب سوال کرنے والا بھی باز نہیں آیا، اس نے پھر سوال کر دیا کہ جناب کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چل رہا؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 حدیثیں دجال کا تذکرہ کرتی ہیں. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور فلاں فلاں کتابوں میں یہ روایات ہیں. سائل نے پھر سوال کر دیا. اب پھر جواب دیتے ہیں. اب جواب کا رنگ بدل گیا. کہا میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے، حالانکہ اوپر وہ موجود ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں. لیکن جب انہوں نے حدیثوں کا حوالہ دیا تو فوراً بدل کے کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے. باقی رہا یہ امر کے فتنہ دجال برپا ہونے والا ہے تو اس کے متعلق نماز میں بھی دعائیں مانگتا ہوں. اب یہ بات کہ دجال کا کہیں قید ہونا افسانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں وہ حدیث ہوتی ہے محدثین کے نزدیک. آپ کوئی کام کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی لفظ کہے جائیں اور آپ اس کی تصدیق کریں، اس کا انکار نہ کریں، کیونکہ اگر غلط بات ہوگی تو آپ انکار کر دیں گے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شیخ، جو اللہ چاہے جو رسول اللہ چاہے. آپ نہیں چپ کر سکے، فوراً کہا وہ کیا ہے، یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. میں اور اللہ مل کے چاہوں اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے رب کے برابر بنا دیا. نبی غلط بات پہ خاموش نہیں ہو سکتے. اور ابو داؤد میں تمیم داری کی روایت تفصیلی ہے جس کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی پورا قصہ سناتے ہیں. عیسائی عالم تھے مسلمان ہونے سے پہلے، انہیں کسی نے سنایا، وہ جزیرے پہ گئے، وہاں پہ سمندر میں طوفان آیا، جزیرے پہ پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، آگے محل تھا، محل میں داخل ہوئے، وہاں دجال تھا. اس نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اگر یہ غلط ہوتا آپ اس کی تکذیب کر دیتے، آپ اس کا رد کر دیتے، بلکہ آپ نے وہ کھڑے ہو کر سنا اور آ کر پھر اپنے صحابہ کو سنایا. جو آپ کے سامنے پیش ہو آپ اس کا رد نہ کریں، وہ تقریری حدیث ہے. ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کی. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جی میری نماز رہتی تھی، سنتے میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا. آپ چپ ہو گئے. جس عمل کو دیکھ کے آپ چپ ہو جائیں وہ تقریری حدیث بن جاتا ہے. کوئی حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے نبی نے صرف نقل کیا نا، آپ نے اس کی تصدیق تو نہیں کی، آپ نے اس کو صحیح جانا تو نقل کیا، غلط ہوتا تو رد کر دیتے. تو یہاں کہتے ہیں کہ جو اس کا قید ہونا ہے یہ افسانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی تصدیقات کی باتیں افسانے نہیں ہوا کرتے. یہ رسول جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اس سے کھل کر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر سید مودودی صاحب کہ یہ جو دجال وغیرہ کی باتیں ہیں حضور کو اپنے زمانے میں، یہ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری کا، حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا. اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں بنتا. فیصلہ آپ خود کر لیجئے. کیا امام بخاری شافعی تھے؟ امام بخاری اور امام تھے، امام شافعی اور امام تھے. بھائی
بعض حالات میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے مجبوری کے حالات میں خنزیر حلال، تو کیا ایسے حالات میں متع بھی حلال ہو سکتا ہے؟ خنزیر اللہ نے حرام کیا اور خود ہی اس کی اجازت بھی دی، تم پر حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین ولا عاد، نہ باغی ہو نہ جان کے گناہ کرنے والا ہو، وہ پھنس جائے زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے وہ اس میں سے کھا کر چند لقمے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، اس میں سے کھا کر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اب متع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے خنزیر کو حرام دیا تو ساتھ اس کی ایک صورت حلال کی بیان کر دی، لیکن متع کے حلال ہونے کی کوئی صورت حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، سید مودودی صاحب نے ایک صورت نکالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہو اور جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ جہاز شکار ہو جائے طوفان کا، طوفان آ جائے اور طوفان میں وہ پھنس جائے، اور پھنسنے کے بعد وہ ایک ایسے جزیرے پہ جا کر پہنچے جس جزیرے پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی دنیا نہ ہو، کوئی انسان اور دنیا وہاں پہ نہ ہو، صرف اکیلا ایک بندہ اور ایک عورت، یہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے۔ آبادی بھی ان کے قریب نہیں ہے، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، ایک پھٹے پر بیٹھ کے اکیلے پہنچے ہیں۔ اب وہاں پہنچ کے کوئی مولوی نہیں نکاح پڑھانے والا، کوئی کچھ نہیں، تو اگر یہ آپس میں ایجاب و قبول کر کے ہم بستری کر لیں اور اپنا معاملہ چلاتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اب یہ طوفان کوئی دنیا میں آیا آج تک؟ آندھی ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں، مودودی صاحب کے اپنے ذہن میں کہیں طوفان آ کے اور پھٹا ٹوٹ گیا ہو تو الگ بات ہے، آندھی ریکارڈ ایسا کوئی وجود نہیں۔ پھر عقل بھی سلامت ہے ہماری، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک چھوکرا ایک چھوکری، دو ہی ہیں، طوفان آیا، ٹوٹا، وہاں پہنچے، قرب و جوار میں آبادی بھی نہیں ہے، انہیں نہ کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ انہیں رات کے سونے کی فکر ہوگی، نہ ان کو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کی فکر ہوگی، نہ ان کو روٹی پانے کی فکر ہوگی، نہ ان کو یہ فکر ہوگی کہیں گاؤں میں پہنچے سب سے پہلے یہی فکر چڑھی ہوگی کہ پہلے ایک کام تو مکائیے نا، اگلا پھر دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی بنیاد کو اٹھا کر شیعوں نے پھر لکھا کہ ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے یہ اس طرح کی صورت پیش کی ہے، اور شیعہ حضرات بھی انہی حالات میں متع کو جائز کہتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، جیسے یہ خلافت و ملوکیت پوری شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی، اسی طرح یہ مسئلہ بھی جو بیان کیا گیا وہ شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس پوری کتاب میں شیعہ حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں، حضرت یزید کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، اور اس پوری کتاب میں معاویہ اور عثمان کی ایسی گھناؤنی شکل پیش کی گئی ہے تاریخ کے حوالوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ گند جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کے بارے بیان کیا جائے تو انسانیت شرما جائے گی، کجا قرآن کے نقل کرنے والے کے بارے میں یہ کچھ لکھا جائے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے۔ خلافت و ملوکیت سید مودودی صاحب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خیبر کے موقع پر گھریلو گدے بھی حرام ہوئے اور متع بھی حرام ہوا۔ اب اگر کسی کے پاس حدیث